دین اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا انسان کو بنایا ہے اور جن چیزوں کی اسے ضرورت ہے انہی چیزوں کی تعلیمات کا نام دین اسلام ہے۔ جب ہم دین سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ذاتی اپنی فطرت ہے، جو ہمارے جبلی تقاضے ہیں، فطری تقاضے ہیں، ہم ان تقاضوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ دین بالکل انسان کی فطرت کے مطابق اسے احکامات دیتا ہے۔ ہماری دینی تعلیمات کا جو بنیادی نقطہ ہے کتاب و سنت میں وہ یہ ہے کہ ہم امت وسط ہیں، ہم درمیانی امت ہیں، افراط و تفریط سے پاک، شدت سے، غلو سے، تنگ نظری سے، ان چیزوں سے پاک، درمیانی اور معتدل امت وسط۔ افراط و تفریط سے پاک ہونا یہ اس امت کی خوبصورتی ہے۔ نہ اس طرف زیادہ جھکا جائے نہ اس طرف زیادہ جھکا جائے، بلکہ دین کا حسن یہ ہے کہ انسان معتدل زندگی گزارے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، محبوب نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اعتدال کا رستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مزاج کے لحاظ سے ہی کبھی اس پلڑے میں جھک جاتے ہیں، کبھی اس پلڑے میں جھک جاتے ہیں۔ کسی سے دوستی ہوئی تو پھر اس قدر زیادہ ہوئی کہ غلو کا شکار ہو گئے، جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، سارا کچھ ہی تو ہے، گھر کی باتیں بھی بتا لی، باہر کی بھی بتا لی، کاروبار کی بھی بتا لی، سب اسی کے نام کر دیا۔ لیکن جب اس شخص کے ساتھ اختلاف ہوا تو پھر دوست تو دور کی بات، اسے انسان ماننے سے بھی معاذ اللہ انکاری ہو گئے۔ تو یہ شدت ہے، یہ تناؤ ہے مزاج کا، اس سے انسان کا اخلاقی حسن ضائع ہوتا ہے، اس سے جو انسان کی انسانی خوبصورتی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلقات جب حد سے گزر جائیں تو غم ملتے ہیں، اس لیے ہم ہر شخص سے کم ملتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ معتدل رہیں، زیادہ آگے بڑھنا ہی نہ پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معتدل دین دیا ہے، اعتدال والا، درمیانہ، اور فرمایا بہترین رستہ درمیانہ رستہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو درمیانی چال چلتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا، جو اعتدال کا رستہ اختیار کرتا ہے تکلیف میں نہیں آتا۔ معتدل چلنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بیلنس ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے، ان بیلنس نہیں ہوتے۔ تو معتدل زندگی گزاریں، اعتدال پسند بنیں، چیزوں میں شدت نہ لائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین میں بھی غلو نہ کرو، فرمایا تم سے پہلے لوگ غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ کچھ لوگ غلو کرتے ہیں، چھوڑ دیا جی میں نے سارا کچھ، میرا کوئی تعلق نہیں جی، میں نے نہیں بیاہ کرانا، میرا شادی سے کیا لینا دینا، میں نے گھر چھوڑ دیا جی، اب میں نے تسبیحاں ڈال لی ہیں گلے میں جی، میں اب بس مسجد میں ہی ہوں جی، میں فلانی جگہ۔ دین تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا، یہ تو حقوق سے بھاگنے والی بات ہے، شریعت تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتی۔ اور میں نہ جناب چھوڑ دیا جی میں کچھ نہیں کھاتا جی، بس میں تو روزہ رکھتا ہوں ہر روز، ساری رات اللہ اللہ کرتا ہوں، اس کو پسند نہیں کرتا دین اسلام۔ آپ کو معتدل رہنے کا کہا گیا ہے۔ وہ جو رہبانیت اختیار کر لی تھی یہودیوں نے، عیسائیوں نے، غاروں میں چلے گئے، نکل گئے جنگلوں میں، تو حضور نے فرمایا میرے دین میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ دین تو کہتا ہے کہ آپ روٹین کے کام کریں، روٹین کے، اور روٹین کے کام ہی صحیح کر کے کریں، اسی میں آپ کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ لیکن حضور نے فرمایا جو محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، سچا تاجر جو ہوگا اسے اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سپورٹ کر دی، فرمایا جو تو کام کر رہا ہے یہی کرتے کرتے تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اسی کو صحیح کر کے کر۔ یہ جو غلو ہے، یہ جو شدت پسندی ہے، اس سے منع کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 3 صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف لے گئے۔ انہوں نے جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا حال پوچھا۔ چند صحابہ گئے تو ازواج مطہرات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب گھر تشریف لاتے ہیں، کچھ وقت آرام کرتے ہیں، کچھ وقت ہمیں دیتے ہیں، کچھ وقت عبادت میں گزارتے ہیں۔ اب وہ تو گئے تھے جا کے یہ معلومات کریں گے اوہو کہ سرور کائنات تو ساری رات اپنے رب کو یاد کرتے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ پیری مریدی کے سلسلے میں جب کہیں جاتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں نا جی، نہ وہ روٹی کھائیں، نہ ان کے ہاتھ میں موبائل نظر آئے، نہ وہ ہنسیں، نہ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، بالکل ایک فقیر آدمی، اور جب بھی ہم جائیں نا وہ تھوڑی، اور لوگ کرتے بھی ہیں یہ کام اللہ ماشاء اللہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے وقتی طور پر بعض جگہوں پہ یہ سلسلہ ہوتا بھی ہے، لیکن یہ وہ نارمل زندگی نہیں جو ہمیں رسول پاک نے سکھائی ہے، یہ وہ دین نہیں کہ آپ بالکل کٹ گئے اور آپ حیرت انگیز بات کر رہے ہیں اور آپ جناب بالکل دنیا کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو رہبانیت ہے اور اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کے احوال شریفہ سنے تو وہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے صدقے تو اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، حضور تو محبوب ہیں۔ یہ سن کے اب انہوں نے اپنے دل میں جو ارادہ کیا، کہنے لگے محبوب تو وراء الورا ہیں، لیکن ہم چونکہ گناہگار لوگ ہیں، عام آدمی ہیں، ہم اس طرح کریں گے کہ ہم ساری رات اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضور تو محبوب ہے نا، چلو کچھ دیر آرام بھی کرتے ہیں، ہم ساری رات عبادت کریں گے۔ ایک نے کہا کہ بھائی میں تو ہر روز روزہ رکھا کروں گا نفلی۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں ایسے ہی وقت گزاروں گا، تجرد کی زندگی گزاروں گا۔ رسول پاک علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو پتہ حضور نے تبصرہ کیا قربان جائیں، کیا انداز ہے گفتگو کا۔ محبوب فرمانے لگے یہ میں نے کیا سنا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میں ہر روز روزہ رکھوں گا اور میں ساری رات ہی نفل پڑھوں گا، آرام ہی نہیں کروں گا۔ محبوب فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں نے تو شادیاں بھی کی ہیں، میرے تو بچے بھی ہیں۔ حضور فرمانے لگے میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں تو نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فرماتے بات کہاں تک لے گئے؟ حضور فرمانے لگے اپنے یہ سارے طریقے، اپنی یہ سنت حضور بیان کر کے کہنے لگے سن لو بھائی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے تعلق ہی کوئی نہیں، میرے طریقے پہ چلو، جو میں تمہارے لیے اسوہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس اسوے کو اپناؤ، اس طریقہ مبارکہ پر عمل کرو، اعتدال نہ چھوڑے کبھی بھی۔ غیر معتدل ہو جاتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب بندہ غیر معتدل ہو جاتا ہے تو چیزوں کا حسن ختم ہوتا ہے، اس کا وقار اٹھ جاتا ہے، اس میں تازگی نہیں رہتی، اس کے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ یہ دین کی بات ہے نا، تبلیغ ہے، یہ بھی حد سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا تھا ہمارا دل کرتا ہے آپ روز واز کریں، روز تقریر کریں، ہم روز سنیں، تو آپ فرمانے لگے نہیں، ہفتے میں 3 دن بات کروں گا۔ اتنی بات کریں گے جو معتدل رہے، جو حد سے زیادہ نہ بڑھے۔ وہ ہمارے ہاں رواج ہے نا 2.5 گھنٹے کی تقریر کا، 3 گھنٹے کی تقریر کا، 4 گھنٹے کی تقریر کا۔ تو ہم سے لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں اسی تے جے گل سمجھن لگے تو تسی ختم کر دیتی۔ تو میں نے کہا آپ شروع لیٹ ہوئے نا، ہم اللہ کے فضل سے پہلی بات سے شروع ہو گئے تھے، ہم نے وہ آدھا گھنٹہ تمہید پہ نہیں نہ لگایا۔ تجاوز نہ کریں چیزوں سے، اعتدال میں رہیں۔ دیکھیے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم کھانا کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ بھی پیو بھی، تمام جائز چیزیں کھانے کی اجازت ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھاؤ، اور جب تمہارا بڑا جی چاہے نا پیٹ بھر کے کھانے کو تو کریم فرمانے لگے پھر بھی 3 حصے کرو کھانے کے، ایک حصے میں ہوا ہو، ایک میں پانی ہو اور ایک میں خوراک ہو۔
پھر بھی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کسی نے اتنا برا برتن بھرا ہی نہیں جتنا کسی نے اپنے پیٹ کو بھرا ہے۔ سب سے برا برتن تم نے بھرا۔ زیادہ کھائیں گے خواہشات زیادہ پیدا ہوں گی، زیادہ کھائیں گے نیند زیادہ آئے گی، زیادہ کھائیں گے غفلت زیادہ طاری ہوگی۔ لیکن کچھ لوگوں کا مقصد زندگی کھانا ہے، صبح کی پلاننگ الگ ہے، دوپہر کی الگ ہے، شام کی الگ ہے۔ آپ حیران رہیں گے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس میں سب سے بہترین بزنس ہوٹل چلانے کا بزنس ہے۔ کھانے پینے کا کام کرو، یہ بھی بنا لو یہ بھی بنا لو، اچھا بھلا کھا پی کے اس کے بعد فاسٹ فوڈ کا آرڈر دے دیا جاتا ہے، اور کھانے کے بعد کتنی ساری چیزیں۔ اب تو یہ میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں، اچھا بھلا کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد چائے کے ساتھ بسکٹ آ جاتے ہیں۔ میرا ایک غریب گھر سے تعلق ہے، ہم تو اس وقت چائے کے ساتھ بسکٹ کھاتے تھے، رس کھاتے تھے جب روٹی کوئی نہیں ہوتی تھی، یا روٹی کھانے کا پروگرام نہیں ہوتا تھا، کوئی پرہیز چلتی تھی۔ لیکن اب وہ لوازمات چائے کے ساتھ، اب تو لوگ چائے کا، اب جی آپ کا کھانا نہیں پکانا چائے پکانی ہے، تو چلو ٹھیک ہے چائے پک گئی، اب وہ چائے پک رہی ہے، اس کے ساتھ جناب بھنا ہوا گوشت پڑا ہے، اس کے ساتھ پیزا آ گیا ہے، اس کے ساتھ فلانی چیز آ گئی، یہ کیا ہے جی؟ اچھا پھر وہ خواہش بھی ہوتی ہے بعض میزبانوں کی کہ اب یہ تعریف بھی کریں، وہ سارا کچھ رکھ کے تو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو سن چکے روٹی ڈاک چھڑی سی، لہذا پھر ہم نے نا یہ سارا کچھ کیا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہمان اب یہ کہے کہ او ہو آپ نے تو بڑا تکلف کر دیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی۔ تو کئی مہمان میری طرح کے بڑے پکے ہوتے ہیں، جو روز کے مہمان ہوتے ہیں نا بڑے پکے ہوتے ہیں، وہ تعریف شریف کوئی نہیں کرتے، وہ صاف ہی بات کرتے ہیں کہ تسی ایک شے رکھ دے تے اسی بھی چاج نال کھا لیندے۔ اب تو یہ چکھنے چکھانے کا ہی ماحول ہے، کوئی ایک رکھتے یا ہماری مرضی کی رکھتے یا پوچھ لیتے کہ اس ٹائم روٹی کھانی ہے تو چلو ہم کھاتے۔ یہ لوازمات ہیں، یہ تکلفات ہیں، اس میں گھر والے بھی تکلیف میں، پیسہ بھی بعضوں کا ضائع۔ آپ کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائیں، اپنی طبیعت میں بوجھ نہ بنائیں کسی قسم کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کی شان پتہ کیا بیان کی؟ فرمایا کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 سے کھاتا ہے۔ اتنا فرق ہے کافر منافق کے کھانے میں اور مسلمان کے کھانے میں۔ 6 گنا کم روٹی کھاتا ہے مسلمان، 6 گنا کم۔ حضرت عمر فاروق ملک کے شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملنے کے لیے گئے تو کہنے لگے اتنی دور سے آیا ہوں، سپہ سالار روٹی تو کھلا۔ تو انہوں نے اپنے بیگ سے رات کا خشک ٹکڑا کھانے کا نکالا اور پانی کا پیالہ دے کے کہنے لگے عمر یہ لو کھا لو۔ تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یہی وہ مزیدار روٹی تھی جس کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا، یہی وہ کھانا تھا، میں تلاش کر رہا تھا کہ یہ تمہیں ملے گا۔ کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے کھانے میں فریج بھی نہیں ہوتی تھی، رات کے کھانے میں تھوڑا پانی ڈال دیا اماں نے، اس کو 3-4 دفعہ ابال لیا، رات کی روٹیوں میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، پورا گھی نہیں، تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، اور ساتھ دادی نانی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ پانی سے ذرا نرم ہو جائے گی روٹی، اور پھر وہ کھانا کھایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر نہ تو ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان کا باعث ہے، نہ معدے پہ بوجھ بن رہا ہے، نہ اس کے لیے پھر بھائیوں کو جا کے پردیس کاٹنا پڑ رہا ہے، نہ باپ کو کئی قسم کی نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں، اعتدال میں گھر کے اندر ہی سارا کچھ مینج ہے۔ یہ وہ حسن ہے جو اسلام کہتا ہے تم غیر معتدل ہو گئے، تم حد سے بڑھ گئے، تم نے زندگی ساری کھانے پینے پہ لگا دی۔ اور بھائی من چاہی نعمتیں تو جنت میں ملیں گی، ہم نے تو مزے کے کھانے وہاں جا کے کھانے، وہاں ملے گا پھل اور وہاں ملے گی نعمتیں جو بار بار ملیں گی، چہرے ایک جیسے ہوں گے پر ذائقہ بڑا منفرد سے منفرد نظر آئے گا۔ تو وہ جو پردہ غیب میں چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم ساری غیر معتدل نہ بنے، تھوڑی سادگی لائیں، تھوڑا درمیانہ راہ، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا، ابھی وہ مسلمان نہیں تھا، تو محبوب نے فرمایا ایک بکری کا دودھ دھو کے اسے پلا دو۔ ایک بکری کا دودھ دھویا گیا پلایا گیا، پھر دوسری کا دودھ دھویا گیا پلایا گیا، پھر تیسری کا، وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ صبح اللہ نے توفیق دی اور وہ کلمہ پڑھ گیا۔
اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے بکری کا دودھ دھو کے پلاؤ. ایک بکری کا دودھ پیا, دوسری کا پی نہ سکا, رات 7 کا پی گیا تھا. تو میرے کریم فرمانے لگے یہ مومن اور کافر کا فرق ہے. جب تک یہ حالت کفر میں تھا 7 بکریوں کا دودھ پی گیا, اب یہ مومن ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دودھ کے ساتھ ہی اسے سیر فرما دیا ہے. اس کی تشنگی اور بھوک اللہ نے مٹا دی کھانے پینے کے لیے. اور اس کا ذہن بھی نہ بنائیں. میں جانتا ہوں جن گھروں میں بچے اس مزاج کے ہو جاتے ہیں, اس طبیعت کے ہو جاتے ہیں کہ آج یہ کھانا ہے, کل وہ کھانا ہے, پرسوں وہ کھانا ہے, وہ پھر کھانے پینے میں سارا وقت گزرتا ہے. پھر وہاں دیکھا ہے کہ اماں بیچاری باورچی خانے میں ہی رہتی ہے. پھر وہاں صرف ایک ہی سلسلہ ہے کہ کھاؤ, کتنا کو کھا سکتے ہو. تو معتدل رہیں. تیسری بات یہ کہ رزق کمانے کے مسئلے میں بھی معتدل رہیں. کاروبار کریں, محنت کریں, منصوبہ بندی کریں, کوشش کریں, لیکن پیسے کمانے کے مسئلے میں ڈپریشن کا شکار نہ ہو. یعنی اس کو نہ جینے مرنے کا مسئلہ نہ بنائیں کہ اگر ایک مہینہ کاروبار صحیح چمکا ہے تو صحت بھی ٹھیک رہی ہے, اور اگلے مہینے اگر تھوڑے حالات خراب ہوئے ہیں تو بلڈ پریشر بھی کافی اوپر نیچے ہو گیا ہے. اس کو نفسیاتی مسئلہ نہ بنائیں. پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, پھر کہتا ہوں, 2 4 5 دوستوں سے پیار ہے تو 2 4 دفعہ انہی دنوں میں نا, سال کے بعد آ کے مجھے کچھ دن آتے ہیں نا کاروبار پہ, انہی دنوں میں آ کے انہوں نے مجھ سے کہا, دور سے آئے, کہا جناب ہم کاروباری بندے, حالات ٹھیک نہیں, کوئی دعا بتائیں. تو میں نے کہا جن دنوں ٹھیک ہوتے ہیں ان دنوں کیوں نہیں آتے؟ کیا آج کل حالات بڑے اچھے ہیں, کچھ شکر کا طریقہ بتائیں, کیوں نہیں آتے؟ کیا فلسفہ ہم نے اختیار کر لیا ہے؟ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے, اس کو کمانے میں اور پیسے کمانے میں محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جد و جہد کرو, نکلو, اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلو. جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا تمہیں بھی دے گا, لیکن اس میں نفسیاتی مسئلہ نہ بنایا جائے, نفسیاتی نہ بنایا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک جملے کے اندر اس مضمون کو اتنے حسین انداز میں سمیٹا ہے نا کہ مسلمان, یہ ابن ماجہ میں موجود ہے, مسلمان اگر ان 2 جملوں کو کبھی سمجھ جائے نا تو سکون آ جائے زندگی میں, اطمینان نصیب ہو جائے, تیقن کی دولت ملے. حضور فرمانے لگے رزق کمانے کے معاملے میں معتدل رہنا. کوئی بندہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک اس کے حصے کا رزق اسے مل نہ جائے. اتنی دیر تک بندہ دنیا سے نہیں جائے گا تیرا حصہ تیرے تک پہنچے گا. کبھی بھی بے آبرو ہو کے رزق کمانے کے چکر میں نہ پڑے. کبھی بھی ذہن پہ سوار نہ کر لیں کہ میرا کام نہیں چل رہا. کبھی بھی اس طرح کی طبیعت نہ بنائیں. میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ ایک بزرگ نے نا 2 کنجوس لوگوں کو پہلے بلایا, کنجوس آدمی تھے اللہ ماشاء اللہ. تو ان کے سامنے کھانا رکھا, کھانا بڑا بہترین اعلیٰ کوالٹی کا, لیکن ان سے کہا کہ جناب ہم نے نا ایک سبق لینا ہے آپ سے, تو کھانا تو آپ کو ملے گا اور آپ کی مرضی کا پکایا ہے, پر کھانے کا طریقہ ہمارا ہے. انہوں نے کیا کیا, یہاں سے رکھ کے نا ان کے ہاتھ باندھ دیے. وہ پرانے زمانے میں جو جراح ہوتے تھے بازو ٹوٹ جاتا تھا تو باندھ دیتے نا لکڑیاں رکھ کے, تو لکڑیاں رکھ کے نا ہاتھ باندھ دیے تاکہ یہ جوڑ موڑ نہ سکے. تو یہاں سے ہاتھ باندھ دیے کہ روٹی کھاؤ. کنجوس بندے تھے. اب انہوں نے لقمہ اٹھایا, ہاتھ بندھا ہوا, یہاں سے لے جا کے جب منہ میں پھینکا, وہ کپڑے بھی سارے الجھ گئے, حال بھی خراب ہو گیا, پر کھایا انہوں نے مزہ لے کے پورا. وہ بڑی بری حالت ہو گئی. وہ کنجوس تھے دونوں کو دسترخوان پہ روٹی کھائی جا رہی. اب ان دونوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اب ہم تمہیں 2 اور لوگوں سے بھی ملواتے ہیں. اب 2 وہ بندے بلائے جو دل کے سخی تھے, جو رزق کے معاملے میں اس کا زیادہ حریص نہیں تھے. ان کی بھوک جو تھی وہ کہیں دور تک دکھائی نہیں دے رہی تھی. انہوں نے کہا جناب ادھر آئیں آپ دونوں بھی. ان کے بھی ہاتھ باندھ دیے گئے. کہا آپ نے روٹی کھانی ہے, آپ نفیس لوگ ہیں, ناراض نہ ہوئیے گا, سخی بندے ہیں, پر کھانا آپ نے کھانا ہے اور ہماری مجبوری ہے, ہم نے آپ کے ہاتھ باندھ کے روٹی دینی ہے آپ کو. وہ 2 بندے بھی آمنے سامنے بٹھا دیے گئے, کھانا چن دیا گیا, ہاتھ یہاں سے باندھ دیے گئے, لیکن وہ سخی تھے.
انہوں نے کہا جناب کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ لقمہ لگاتے اور ایک دوسرے کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے، کھانا بھی کھا لیا، کپڑے بھی بچ گئے، نفاست بھی قائم رہ گئی، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی آئی، کام خاصا مشکل ہے کسی کے منہ میں لقمہ دینا، یہ کام بڑا مشکل ہے، یعنی کھانا آ جائے، پک جائے، پاس پہنچ جائے، اور پھر اسے توڑ کے بنا کے اتنی محنت کر کے دے کسی کے منہ میں دینا، لیکن یہ دے کے دیکھو کپڑے بچ جائیں گے انشاءاللہ، نفاست نظر آئے گی، حسن نظر آئے گا، خوبصورتی نظر آئے گی، اس میں لطافت محسوس ہوگی، اس میں لگے گا کہ یہ بندہ ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ تو غیر معتدل طریقہ بندے کو رسوا کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، وہ مال کمانے تو نکلتا ہے لیکن وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا مزاج اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ جناب ساری دنیا چھٹی پہ ہے لیکن اس نے کہا چلو آج میں دکان کھول لیتا ہوں، گاہک کہیں بھی نہیں آئے گا تو چلو سارے آج مجھے مل جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، رزق اللہ نے تقسیم فرمایا ہے اور جس کا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے۔ تو غیر معتدل طریقہ اور رسوائی والا طریقہ کبھی بھی اختیار، اسی طرح کا معاملہ سخاوت میں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صبح دن چڑھتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اسے زیادہ دے۔ حضور فرماتے ہیں جو سخی ہوتا ہے نا یہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، اور یہ جو کنجوس ہوتا ہے یہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتا ہے، جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ سخاوت بڑی اعلیٰ چیز ہے، لیکن اس میں بھی معتدل رہنے کا کہا گیا ہے۔ معتدل، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سخی نہیں ہوتے، یہ میں کوشش کروں گا تشریح آپ کے ذہن کے مطابق کر لوں۔ سخی مزاجن سخی، لیکن اگر کبھی چڑ جائے نا وہ جتنے مرضی پیسے لے لو ان سے، مزاج میں سخاوت نہیں، لیکن اگر طبیعت ہے اس طرح کی کہ اگر ان کا ذہن آ گیا نا، کبھی کہیں کسی نے تعریف کر دی ہے، پوری خوشامد اس نے کر لی ہے، تو پھر تو جناب ساری جیب بھی آپ خالی کرا دے۔ یہ مزاج کی سخاوت نہیں ہے، یہ تو آپ کی طبیعت کا وہ ابال ہے کہ اگر کسی بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح کر کے آپ قابو آتے ہیں تو پھر وہ روز استعمال کرے گا، اور یہ ہوتا ہے، یہ ماحول ہوتا ہے۔ میں چونکہ مذہبی ماحول سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص اگر اس نے زیادہ بڑا منہ کھول کے لوگوں سے مانگنا شروع کر لیا ہے تو پھر تو جناب بڑی بات ہے، مہنگا آدمی۔ اور اگر کوئی اپنی وفاداری قائم رکھتا ہے، خوشامد نہیں کر سکتا، اس کی طبیعت نہیں ہے کہ وہ 20-50 لوگوں کی خوشامد کرے، 10 کو حاجی صاحب کہے، 20 کو عاشق رسول کہے، اور 30-35 کو کہے جناب بڑی بات ہے، ہم نے تو بڑا دیکھا ہے، آپ تو بڑے بہترین لوگ ہیں۔ تو پھر جناب وہ اگر یہ کام اسے کرنا آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اسے دہاڑی بھی اچھی لگانی آتی، پھر اس کی آواز کا بھی زیادہ سریلا ہونا ضروری نہیں، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر بس ٹھیک ہے اب میں کیا اس پر تبصرہ کروں، پھر تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو وہ عاشق رسول کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ اور ایسی خطرناک، میرے سامنے ایک نعت خیق صاحب سے کہنے لگا، نعت حضور کی پڑھی جا رہی ہے، کبھی شعراء ایک کام کرتے تھے، وہ کہتے تھے شعر تیری نظر ہے، وہ غزل کا شعر ہے یا کوئی ایسا شعر ہے، لیکن ایک شعر ہے نعت کا، اس میں تو حضور کی تعریف ہے، نبی پاک کی تعریف کا شعر کسی بندے کی نظر کیسے ہو سکتا ہے جب اس میں ذکر ہی رسول پاک کا ہے؟ تو وہ نعت خان صاحب کہنے لگے، بندہ سامنے بیٹھا ہے، تھوڑا بہت میں بھی اسے جانتا ہی تھا، تو اسے کہنے لگے حاجی صاحب یہ شعر تہاڈی نظر ہے۔ میں انہوں آکھیا تو مہربانی کر ایدی نظر کوئی اور شے کر لیا، یہ تو نعت ہے حضور کی، یہ نبی پاک کے لیے ہی رہنے دے، اس کی نظر تو نے کر دی ہے۔ تو نالے میں کیا ہے حاجی جنی دیر تک پیچھے بیٹھا سی اونی دیر تو نظر کیتی نہیں، ان دتھیاں لے کے سامنے آئے تو نظر نیاز شروع کر لی۔ نہ کریں یہ کام، اس سے کوفت پہ، اور آپ یقین کریں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ کام کرنے والا بھی تنگ ہوتا ہے، اور جس کے لیے کر رہا ہوتا ہے پتہ اسے بھی سارا ہی ہوتا ہے کہ چکر کیا چل رہا ہے، سب پتہ ہوتا ہے۔ تو اس تکلف میں جب انسان کام کرتا ہے تو کہاں تک بات جاتی؟ سخاوت کریں لیکن چڑھ کر کوئی کام نہ کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور فرمانے لگے اس طرح خیرات نہ کرنا کہ تمہارے اپنے بچے بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں سارا اللہ کے راستے میں دے دوں۔ تو حضور فرمانے لگے نہیں بھائی تو چوتھا حصہ دے، 3 حصے اپنی بچی کے لیے، بیویوں کے لیے، باقیوں کے لیے رکھ لے، لیکن تو یہ کام نہ کر۔ تو میرے عزیز زندگی میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال کا مظاہرہ کریں۔ مجھے پتہ ہے اچھی طرح کہ ہمارے ہاں ایک مزاج بن جاتا ہے، طبیعت بن جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ تھوڑی سی مدد کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے مجھے 20,000 دیا ہے تو یقیناً اس کے گھر میں 50 لاکھ پڑا ہے، وہ پھر اگلے ہفتے دوبارہ آتا ہے، ایک نئی مجبوری کا بھی اظہار کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کے بیچ ہی آپ کو نیکی کرنی ہے، لیکن افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا سادگی کو پسند کیا ہے، حضور سادگی کو پسند کرتے، کھانے کے معاملے میں بھی اور کپڑوں کے معاملے میں بھی، لیکن اچھا لباس پہننے کی اجازت دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس گنجائش ہے تو اسے اجازت ہے کہ 2 جوڑے کپڑوں کے کام کاج کے لیے رکھ لے، 2 جوڑے جمعے کے لیے رکھ لے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مالدار تھا، لیکن اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، لباس پرا گندا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے اوپر اللہ کا فضل ہے، اور رب جب فضل کرے تو پھر اللہ فضل دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے۔ فرمایا تو اچھا لباس پہن، حرج کوئی نہیں، لیکن اپنا رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہی تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ لنگی مبارک ہے اور یہ وہ پیوند والا کرتا مبارک ہے، اسی میں محبوب نے اپنی جان اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اور فرماتی ہیں کتنے کتنے دن گزرے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول نہیں فرمایا، کتنے کتنے دن گزرے۔ میں اس ساری بات کو اگر سمیٹوں نا تو میں یہ نوجوان اگر میری بات پر غور کریں تو اسلام کہتا ہے حضور خود کنگھی بھی فرماتے تھے، تیل بھی لگاتے تھے، امامہ بھی باندھتے تھے، سرما بھی پہنتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے لیکن صاف ستھرا۔ اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے، زینت کی اجازت دیتا ہے۔ آپ کنگھا کریں، تیل لگائیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، صاف لباس پہنے، کپڑے دھلے ہوئے پہنے۔ حضور نے حکماً کہا، تاکیداً کہا کہ جمعے والے دن نہا کے مسجد میں آیا کرو۔ اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے، بس نمائش سے منع کرتا ہے۔ دکھاوا نہ کرو، نمائش نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ میں نے اتنے لاکھ کا پہننا ہے، ذرا لاگ پتہ جائے لوگوں کو۔ یہ نہ مزاج بناؤ کہ اوہو یہ تو میں نے جناب پچھلے ہفتے بھی پہنا تھا، یہ تو میں نے منگنی والے دن بھی پہنا تھا، نکاح والے۔ یہ نمائش ہے، نمائش سے اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اس طرح کا لباس پہننا چاہا، اس طرح کے کپڑے زیب تن کرنا چاہے جس سے محسوس ہو کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں، میں مالدار آدمی، جس نے دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ یہ معتدل کیوں نہیں رہا؟ اس نے کیوں حد سے تجاوز کیا؟ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس چیز کی اجازت دی ہے وہ کام ہم کر سکتے ہیں، اور جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روکا ہے اس کام سے ہم نے بچنا ہے۔ ایک اور بات بھی خاص اور بالخصوص نوجوانوں سے کرنی ہے، وہ خاص جس طرح کھانے پینے میں معتدل رہیں، کمائی کرنے میں معتدل رہیں، خرچ کرنے میں اعتدال کا مظاہرہ کریں، لباس میں اعتدال کا مظاہرہ کریں، اسی طرح نا یہ آرام کرنے میں بھی ذرا معتدل رہیں۔ بہت زیادہ آرام کرنے لگ گئی ہے نئی نسل، آپ ضرورت سے زیادہ بھی سو لیں تو تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان اتنا ہی آرام کرے نا جتنا اس کی طبیعت کے لیے ضروری ہے تو اس میں طبیعت فریش رہے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں، وہ ایک دوست ہیں ہمارے، تو ان کو جب تک کوئی اٹھائے نہ تو اٹھتے نہیں، تو گھر والوں نے ایک دن ارادہ کیا کہ آج صبح نہیں اٹھانا، دیکھتے ہیں کتنے بجے اٹھتا ہے، ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، تو کہنے لگے جی پھر اللہ کے فضل سے میں 2 بجے خود ہی اٹھ گیا تھا۔ یعنی رات ایک شخص سویا ہے اور اگلے دن 2 بجے سویا، تو اب انہوں نے تو یہ بات محبت میں کی، تو پھر میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ چلیں رات آپ
سو گئے، سمجھ لیں آپ سو گئے 2 بجے رات کو، 12 گھنٹے کے بعد اگر آپ اٹھے طبیعت کیسی تھی؟ کہنے لگی فریش نہیں تھی۔ میں نے کہا فریش تبھی ہوتی ہے اگر آپ فجر میں اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتے، فریش یہ تبھی ہوتی ہے اگر آپ سحری آپ اپنی روٹین کے مطابق اٹھتے اور اپنی ڈیوٹی پہ جاتے، واپس آتے اور تھک کے سوتے۔ بہت زیادہ آرام پسندی، اور جب سے یہ ساتھ موبائل اٹیچ ہوا ہے، ایک کونا مل جائے، ایک تکیہ مل جائے، اور موبائل کی بیٹری موجود ہو اور سروسز اس کی ساری ٹھیک ہو، پھر ہمیں آواز کوئی نہ دے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وجود بالکل سست ہو جاتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی صلاحیتیں دی ہیں، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے، وطن کے لیے، ماں باپ، وہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ زنگ آلود ہو جائے گا وجود، ہر وقت کی تھکاوٹ، ہر وقت کا مزاج کے اندر سستی کا آ جانا، اعتدال سے نہ نکلیں۔ نیند 7-8 گھنٹے بہت کافی ہے، اور وہ بھی میں آپ کو ایک ذاتی بات بتاتا ہوں، اگر اللہ چاہے نا بندے کی نیند پوری ہو تو کئی دفعہ صرف 20 منٹ آنکھ لگ جائے تو بندہ فریش ہو جاتا ہے، اور اگر منظور نہ ہو مالک کریم کو تو پھر ٹھیک ہے، لوگ لیٹے ہوئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا بہت زیادہ آرام طلبی کو پسند نہیں کرتے، مسلسل جد و جہد۔ گھر آئے، کچھ دیر آرام کیا، نماز شروع کر لی، حضور تہجد میں اٹھ گئے، پھر حضور فجر میں اٹھ گئے، دوپہر میں تھوڑا سا آرام فرماتے تاکہ رات کو بیدار رہنا آسان ہو، لیکن بہت آرام پسندی۔ ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ وہ کسی نے کہا تھا جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ سونا ہی ہے نا، مرنے سے لے کر قیامت تک سونا ہے نا، تو اب تو جاگنے کا وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو نصیحت فرمائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تمہیں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، عیش کوشی سے بچنا۔ حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے آرام طلب نہیں ہوتے، رب کے بندے تو محنت کرنے والے ہوتے ہیں، جد و جہد۔ وہاں جا کے عیش کوشی سے بچنا، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ یہ جو آرام ہے نا، ہمیں بلائے کوئی نہ، آواز کوئی نہ دے، ماں مرضی سے اب تو چھٹی ہے جی، اب تو میں نے سویرے اٹھنا ہی نہیں۔ او بھائی ڈھیر سارے کام ہیں جو چھٹی والے دن کرنے کے، ڈھیر ساری ذمہ داریاں ہیں جو چھٹی والے دن پوری کرنے کی۔ اپنی زندگی سے، اپنے وجود سے کچھ نفع لیں، ایسا نہ ہو کہ یہ بیکار ہو جائے۔ لیکن اگر زندگی صرف اور صرف کھانے پینے میں، لباس پہننے میں اور باتیں کرنے میں لگ جائے تو پھر تو آپ بیکار ہو جائیں گے۔ پھر تو محسوس ہوگا کہ جیسے انسان نہ خوابوں کی دنیا میں زندہ ہے، باتوں کے ساتھ اپنے دل کو مطمئن کرتا ہے۔ اس نے اچھا لباس پہن لیا ہے، بس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے، طرح طرح کے کھانے منگاتا رہتا ہے، بس زبان کے ذائقے پورا کرتا رہتا ہے۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگے کھانے کھائیں گے، انواع و اقسام کے مشروبات استعمال کریں گے، طرح طرح کی زیب و زینت کریں گے، اور منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کریں گے، منہ کھول کھول کے گفتگو کریں گے۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں جن کا مقصود ہی صرف لباس پہننا ہے، مقصود ہی صرف کھانے کھانا ہے، مقصود ہی منہ کھول کھول کے باتیں کرنی ہے۔ ان لذات میں جو لوگ پوری طرح الجھ گئے، کوئی خیر کا کام ہی نہ کر سکے، کوئی مقصد زندگی کی طرف ہی نہ بڑھ سکے، یہ بدترین لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، ان 3 چیزوں میں ڈھیر سارے لوگ، اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ ماشاء اللہ، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اپنی زندگی کو ضائع کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یا تو کھانے پینے کا شوق ہے، یا لباس کی زیب و زینت کی طرف توجہ ہے، یا بس نشستن گفتن برخاستن بیٹھے ہیں اور باتیں کی ہیں اور اٹھے اور اتنی باتیں کی ہیں، اتنی باتیں کی ہیں، اس میں بھی کوئی اعتدال نہیں۔ بہت زیادہ بولنے سے وقار چلا جاتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرنے سے باتوں کا حسن ضائع ہوتا ہے، بہت زیادہ بولنے والے کے جملے قیمتی نہیں رہتے،
بہت زیادہ باتیں کرنے والا آدمی بے وزن اور بے وقت ہونے لگتا ہے، بغیر مانگے مشورہ دینے والے لوگوں کے مشوروں کو لوگ ردی کی ٹوکری جاننے لگتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اگر وزادار اور باوقار بنانا چاہتے ہیں تو ذرا لباس میں بھی سادگی ہو، اللہ کی ہر نعمت خوش دلی سے استعمال کی جائے، سادہ کھانا بھی ملے تو رب کی عطا سمجھ کے رغبت کے ساتھ شوق کے ساتھ اسے استعمال کیا جائے، مجلس میں بیٹھا جائے تو سیکھنے کی کوشش کی جائے، دوسروں کی باتوں کو سنا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نا کان دو دیے ہیں، زبان ایک دی ہے، معنی کیا ہے؟ ڈبل سننا چاہیے اور سنگل بولنا چاہیے، 2 گنا سنیں اور اس سے آدھی گفتگو کریں۔ اور ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے اپنے جملوں کو چھوٹا کرو، جو بات تھوڑے جملوں میں کہی جا سکتی ہے اسے لمبے جملوں میں نہ کہو، ہر بات کی وضاحت کرنا اور ہر بات کا پس منظر بیان کرنا اور بات کو اتنا لمبا کر دینا کہ اصل بات ہی اس میں سے رہ جائے، بیچ میں سے مدعا ہی ختم ہو جائے، آنے کا مقصد ہی کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اس سے بھی انسان اعتدال کا رستہ چھوڑتا ہے۔ تو فرمایا ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا جو حسن ہے اعتدال پہ رہنا اس پہ ہمیشہ قائم رکھے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عشق اللہ وچ ہو مستانہ، صدا علامہ